یاد رکھیے نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اگر قرآن سے بات کریں تو نماز سے پہلے بھی کوئی حکم دیا گیا ہے. ذکر کی اہمیت اپنی جگہ ہے. ذکر سے پہلے بھی کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. وہ کیا ہے اس کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے. اگر قرآن اٹھا کر کے پڑھیں تو قرآن نمازوں سے پہلے، ذکر سے پہلے، عبادات سے پہلے، معاملات سے پہلے اور اذکار سے پہلے، تفکرات سے پہلے ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے. قرآن جس چیز کو پہلے ڈسکس کرتا ہے وہ کیا ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے پہلے نمبر پر جو چیز ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. پتا چلا ذکر بعد میں ہے، تزکیہ نفس پہلے ہے. نماز بعد میں ہے، تزکیہ نفس پہلے ہے. یہ نفس کی پاکی کیا ہے، یہ نفس کی صفائی کیا ہے، یہ نفس کی سترائی کیا ہے، یہ تزکیہ نفس کیا ہے. نفسانی خواہشات کو کچلنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا. حضرت میمون ابن مہران فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک کہ ہرگز متقی ہو ہی نہیں سکتا، عبادت کی لذت پا ہی نہیں سکتا جب تک نفسانی خواہشات کو ترک نہ کرے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نفسانی خواہشات میں گھرے ہوئے بھی ہیں، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، تسبیحوں کا انکار نہیں، ذکر کی اہمیت کا انکار نہیں. آج کل نوجوانوں کے ہاتھوں میں تسبیح دیکھ کر ہمیں بڑی مسرت ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے آج اللہ اکبر اس پرفتن دور کے اندر جبکہ موبائل کے اندر لوگ گندگیوں میں مبتلا ہیں، لوگ پاپ دیکھ رہے ہیں، لوگ جرائم دیکھ رہے ہیں، جب جوانوں کے ہاتھ میں تسبیحاں دیکھی جاتی ہے تو بڑی مسرت ہوتی ہے. لیکن میرے عزیز، میرے بھائی، ذکر سے پہلے نفس کا تزکیہ ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، نفسانی خواہشات کو کچلنا ہے. ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اور نفسانی خواہشات میں مبتلا بھی ہیں. یہ نفسانی خواہشات کو کچلنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ یہ ساری عبادتوں پر فوقیت رکھتا ہے. نفسانی خواہشات کو کچلنا ہزاروں سال کی عبادتیں انسان کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں نفسانی خواہشات کو ترک کرنا جس مقام پر پہنچاتا ہے. کہ پوچھا گیا جنت کا فاصلہ کتنا ہے، جنت کتنی دور ہے، تو کہنے والے نے جواب دیا، بلکہ وہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا، فاتح خیبر، اللہ اکبر، خاتم ولایت، امام المشارق والمغرب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اللہ اکبر جنت صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے، 2 قدم کے فاصلے پر جنت ہے. نمبر 1 اپنی نفسانی خواہشات پر 1 قدم رکھو اور دوسرا قدم جنت میں داخل کر لو. اتنی قریب ہے جنت، لیکن نفسانی خواہشات کو کچلنا آسان نہیں ہے. اللہ اللہ، آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا امام جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک بندے کو ہوا میں پرواز کرتے دیکھا، وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. حضرت خلیل نے پوچھا اے اللہ کے بندے یہ بتا کہ نفس کہ تو ہوا میں اڑنے کا مقام تجھے کیسے نصیب ہو گیا، تو ہوا میں پرواز کیسے کرنے لگا؟ اس نے کہا حضور میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا. آج ہم لوگ نفسانیت کے اندر مبتلا ہیں. یہ نفسانی خواہشات کیا ہے؟ نمبر 1 جو نفس کہے ہم وہ سب کچھ کر دیں. دینداری کا دعویٰ ہے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے. اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اے محبوب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا؟ لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو خدا بنا لیا. امام ابن الجوزی حدیث لکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ جس جھوٹے خدا کو پوجا جاتا ہے وہ نفسانی خواہشات ہے. جو بندہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، کیا ہے نفسانی خواہشات؟ جو دل کہے، جو نفس کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. نفس کہتا ہے فجر میں سوتے رہو، ہم سو رہے ہیں. 10 منٹ کی نیند ہم قربان نہیں کر سکتے. نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی وضو نہ کرو، ہم وضو نہیں کر رہے ہیں. نفس کہتا ہے زیادہ کھاؤ، ہم زیادہ کھا رہے ہیں. نفس کہتا ہے زیادہ سو، ہم زیادہ سو رہے ہیں. نفس کہتا ہے زیادہ بولو، ہم زیادہ بول رہے ہیں. دیکھ لیجئے جہاں مذہبیت کا دعویٰ ہے وہاں بھی نفس کو کچلنے کا جذبہ کم نظر آتا ہے. اور ایک بات بتاؤں،
جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، اگر وہ کافر بھی ہو تو نفسانی خواہشات کو کچلنے کی وجہ سے کافر کو بھی کچھ نہ کچھ انعام مل جاتا ہے۔ بہت دھیان سے سن، عبادتوں کا صلہ کافر کو نہیں ملتا، لیکن نفس کو جو کچھ لے گا، دنیا میں